فجروا منه الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک نے اس آیت اندر فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ اللہ تعالیٰ فرمانے نے کہ اس تو بعد ثم قست قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک اس طرح فہی کالحجارہ جس طرح پتھر سخت ہوتے ہیں، او اشد قسوہ یا پتھروں سے بھی تواڈے دل زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ جو پھوٹ نکلتے ہیں، پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں لَمَا يَشَقَّقُ جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں لَمَا يَهْبِطُ جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک نہیں غافل جو تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت اندر بنی اسرائیل والیاں دا سمجھ لو کہ نافرمانی بیان کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے گائے دا رنگ دسیا، گائے دی وجہ ڈھال چال دسی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ گوشت دا ٹکرا میت نو لگایا جائے، میت زندہ ہو کے دس دے گی کہ فلاں بندے نے مینوں قتل کیتا۔ اللہ پاک فرمانے نے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اے جڑا من بعد ذالک ہے یعنی کہ اس واقعہ تو بعد۔ کیڑا واقعہ؟ کہ جدو میت نے زندہ ہو کے دسیا کہ مینوں فلاں بندے نے قتل کیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جدو میت نے دس دیتا نا کہ مینوں فلاں بندے نے میرے بھتیجے نے قتل کیتا ہے، تو اے بھتیجا اتنا بڑا کارنامہ اللہ دا معجزہ ویکھ کے بھی آندا ہے جھوٹ بولدا پیا ہے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کے اللہ دی نشانی ویکھ کر کے آندا ہے جھوٹ بولدا پیا ہے، میں نہیں اینوں قتل کیتا۔ حالانکہ سارا پتہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں نوں کہو فلاں فلاں گائے ذبح کرو، اسی بار بار اصرار کیتا گائے کیسی ہونی چاہیے، اللہ نے دسیا، پھر سانوں گائے ملی، انہوں ذبح کر کے اللہ دے حکم تے گوشت دا ٹکرا لایا، تو اے دے اندر کسے قسم دا جھوٹ نہیں، مگر اس دے باوجود بھی ایسا وہ نافرمان بدبخت بد نصیب انسان سی کہ جن نے اللہ دا اتنا بڑا معجزہ ویکھ کر کے انہوں نے کیا کہ اے جھوٹ۔ اور اسی طریقے دے نال تھوڑا جا پیچھے چلے جاؤ، حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی، انہوں نے کی کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہ اس پہاڑ دی اندروں اگر اونٹنی نکلے گی دودھ دوے گی، اسی وہ دودھ نو پیواں گے تے اسی تاں تواڈے تے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آواں گے۔ تے کی کیتا انہوں نے اتنا بڑا معجزہ ویکھیا، کدی پہاڑاں دے وچوں اونٹنیاں بھی نکلیاں نے، اتنا بڑا معجزہ کہ پہاڑ نو اچانک پھاڑ کے اللہ دی نشانی ظاہر ہو جانا، او دا دودھ پیندے رہے، اور جدو دودھ پی پی کے رج گئے نافرمانی تے اترے تے اسے اونٹنی نو قتل کر دیتا۔ اسی طریقے دے نال انہوں نے اتنا بڑا معجزہ ویکھیا، نشانی ویکھی تے آندے کی نے اے کی کہندا پیا ہے
جھوٹ بولتا پہ. اللہ پاک یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا تسی معجزہ ویکھیا، نشانی ویکھی، ہونا تے انج چاہیے سی کہ تہاڈا دل نرم ہو جاندہ، تہاڈا ایمان جڑا ہے مضبوط ہو جاندہ، تہاڈا ایمان بڑھ جاندہ، مگر تہاڈے اندر ایک کیفیت نہیں بنی بلکہ تہاڈے دل پہلے نالوں زیادہ سخت ہو گئے، تہاڈا ایمان پہلے نالوں زیادہ کم ہو گیا. ایڈے بدبخت ہو، ایڈے نافرمان ہو. اللہ پاک اگے پتھراں دی مثال دے کے سمجھاندے نے کہ تہاڈا دل پتھراں نالوں بھی زیادہ سخت ہو گیا. فرمایا پتھر بھی کئی ایسے نے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. فرمایا بعض پتھر ایسے نے جنہ دے اندروں پانی نکلدا ہے، پھوٹ دے نے. تسی ویکھیا ہوئے گا پتھراں دے اندروں چشمے نکل دے نے. ادھر چلے جاؤ نران کگان والی سائڈ تے، مری والی سائڈ تے، یا اور بھی کئی ایسے علاقے ہون گے ماشاءاللہ بڑے بڑے بلند پہاڑ نے اور انہاں دے اندروں پانی نکلدا پیا ہے، چشمے دا میٹھا پانی، ترو تازہ پانی نکلدا پیا ہے تے لوگ پیندے نے تے اللہ دی بہت بڑی نشانی ہے. اگے اللہ پاک فرماندے نے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. فرمایا کہ کئی ایسے پتھر نے کہ جڑے پھٹ جاندے نے اور انہاں چوں منہ الماء پانی نکلدا ہے. پہلے پتھر دی مثال دیتی کہ ایسے پتھر نے کہ جڑے پھوٹ دے نے جنہ دے اندروں پانی دے چشمے جاری ہوندے نے. دوسری جگہ تے مثال دیتی فرمایا ایسے پتھر نے جڑے پھٹ جاندے نے، پھٹن تو بعد انہاں چوں پانی ظاہر ہوندا ہے، پانی نکلدا ہے. تیسرے نمبر تے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کئی ایسے پتھر نے جڑے اللہ دے روب تو دبدبا دی وجہ تو اللہ دی خشیت انہاں تے تاری ہوندی ہے تے گر جاندے نے. کی کردے نے؟ گر جاندے نے. پتھر پانی نکلدا ہے، پھٹ جاندے نے، پھر پانی نکلدا ہے. اور کئی ایسے پتھر نے اللہ دے ڈر دی وجہ تو گر جاندے نے. فرمایا تسی ایڈے ظالم ہو، تواڈے تے تسی پتھراں نالوں بھی بہتے سخت ہو گئے ہو. اور اللہ پاک فرماندے نے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو تسی کردے پے ہو، کارنامے سر انجام دیندے پے ہو، اللہ پاک انہاں تو غافل ہے. اللہ نو سارا علم ہے، سارا ہی پتہ ہے کہ تسی یہ معاملہ کیوں اختیار کر دے پے ہو. اور اس آیت تو یہ پتہ چلے. اور اللہ پاک نے ایک مقام تے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. اللہ پاک نے نا اس آیت اندر فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض. فرمایا آسمان اور زمین، ستے آسمان اور جتنیاں بھی زمیناں نے، آسمان و زمین کے درمیان یا آسمانہ زمینہ دیاں جتنیاں بھی مخلوقاتاں نے ساریاں اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دیاں پئیاں. یعنی کہ جس طرح اللہ پاک نے پتھر دی مثال دے کے سمجھایا ہے نا کہ پتھراں چوں پانی بھی نکلدا ہے، اللہ دے ڈر دی وجہ تو گر بھی جاندے نے، پھٹ بھی جاندے نے. وجہ کہ اللہ دا ذکر کردے نے. جدوں اللہ دا ذکر انہاں دی یعنی کہ کفیت بن جاندا ہے اللہ دا ذکر، تے پھر اللہ دا ذکر کردیاں ڈر جاندے نے تے پانی نکلنا شروع ہو جاندا ہے یا گر جاندے نے خشیت دی وجہ تو. فرمایا زمین و آسمان کے درمیان، زمین و آسمان میں جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، فرمایا ساری دی ساری کی کر دی؟ اللہ دی تسبیح بیان کر دی. کی کر دی ہے؟ تسبیح بیان کر دی. انسان ہی ہے محض کہ جڑا اللہ تو دور ہے، اللہ دے ذکر تو دور ہے. تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس مالک نے مینوں اور تانوں اپنا ذکر کرنے واسطے محبوب بنا لے، چن لے. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے اس آیت تو اور دوسری آیت تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک دے جتنیاں بھی مخلوقاتاں نے ساریاں اللہ دا ذکر کر دیاں نے. اور اس آیت تو بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پتھر نے انہاں دے اندر بھی اللہ پاک نے احساس، اللہ نے درد رکھے ہے. حدیث سماعت فرمائیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے
احد پہاڑ، فرمایا کہ وہ میرے نال پیار کر دے تو میں یہ نال پیار کرنا۔ وجہ وہ دی اندر احساس ہے، درد ہے، کفیت موجود ہے، تے تائیں اللہ دے نبی نال پیار کر دے نا جی، تائیں اللہ دے نبی وہ دے نال پیار فرما دے۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ دے نبی تشریف فرما دے، حضرت ابو بکر تشریف فرما دے، عمر تشریف فرما دے، تے پہاڑ دے اندر وجد دی کفیت جڑا جاری ہو گئی، ہلنا شروع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا احد پہاڑ رک جا، اسبت احد ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک اللہ دا نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے تے ایک شہید سوار ہے۔ تے احد پہاڑ اس سے ٹائم رک گیا۔ مفسرین فرمانے نے ادوں دا رکیا ہے، اج دے دن تک ہلیا نہیں، ہلیا، ایک ضرب نال رک گیا۔ تے مینوں اور تانوں اللہ دے نبی نے کئی مقامات تے فرمایا کہ لوگو اللہ دی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ دے نبی دی نافرمانی چھوڑ دو۔ تے مگر اللہ ماشاءاللہ احد پہاڑ گل سمجھ گئے، اسی گل ساڑھے لین دین، ساڑھے کاروبار، ساڑھے معاملات ذرا دیکھیے، خیال کیجئے کیا اسی اللہ دے نبی دی فرما مرداری دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ تو خیر اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نا فرما دینے کہ مکے دے اندر جدوں میں نبوت دا اعلان فرمایا نا، ایک پتھر ایسا سی کہ جڑا میں نو سلام کریا کردا سی۔ مکے دے اندر ایک پتھر ایسا سی جڑا میں نو سلام فرمایا کردا سی، اور میرے نبی فرما دینے میں اج بھی اس پتھر نو سمجھنا، جاننا، پہچاننا کہ وہ کیڑا پتھر ہے۔ یار پتھر دے اندر اللہ نے درد رکھیا ہے، احساس رکھیا ہے، تے سانوں بھی چاہیے کہ ساڈے دل جڑے نرم ہونے چاہیے، ساڈے دلان دے اندروں نرم مزاجی ختم نہیں ہونی چاہیے، ایمان ختم نہیں ہونا چاہیے، ساڈیاں اکھاں چوں آنسو ختم نہیں ہونے چاہیے، سانوں بھی چاہیے ساڈے تے اللہ دا ڈر نظر آنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو جڑا بندہ زیادہ ہسدا ہے نا، او دا دل جڑا ہے مردہ ہو جاندے، او دا دل سخت ہو جاندے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دیاں باتاں زیادہ، دنیا دیاں گلاں باتاں زیادہ نہ کریا کرو، اکثر ذکر کریا کرو۔ جے دنیا دیاں ہر وقت گلاں کرو گے، دنیا دے معاملات اندر تسی مشغول رہو گے، ادھر سیاست دی گل، ادھر غیبت چگلی ہوندی پئی ہے، ادھر جناب چوری چکاری دیاں گلاں ہوندیاں پیاں، فرمایا تواڈے دل سخت ہو جان گے۔ جدوں تواڈے دل سخت ہو جان گے پھر انہاں دلاں چوں ایمان ختم ہو جائے گا تے اللہ دا ڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا ذکر کریا کرو، فکر کریا کرو، غور کریا کرو کہ اللہ پاک نے سانو دنیا تے بھیجیا ہے نشانیاں ویکھڑ واسطے، تے نشانیاں ویکھ کے او دے تے ایمان لے کر کے آؤ، اور اپنی زبان تو ہر وقت اللہ دی تسبیح جاری کرو، اللہ دی حمد بیان کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ تو بڑا اللہ ہے، اللہ تو بڑا عظیم ہے، و بحمدہ، اور ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے۔ اللہ دے نبی فرما دینے کہ اپنی زبان نو ذکر نال تر و تازہ رکھیا کرو تاکہ تواڈے دل نرم ہو جان۔ اور اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر دے ایک صحابی نے فرما دینے لوگو جس بندے دے اندر چار چیزاں آ گئی ہیں نا، وہ بندہ بدبختی وال جا رہے ہیں۔ سب تو پہلی بات فرمایا کہ جدے اکھاں دے اندروں آنسو آنا ختم ہو گئے اللہ دے ڈر دی وجہ تو۔ دنیا دے معاملات دے اندر تے آنسو آئی جاندے، دولت مک گئی آنسو آ گئے، کوئی ایسا معاملہ بن گیا دنیا دے اندر، کوئی پیار محبت دا چکر، اکھاں چوں آنسو آگے۔ فرمایا کہ جدیاں اکھاں چوں اللہ دے ڈر دی وجہ تو آنسو آنے ختم ہو گئے، فرمایا بندہ بدبختی دی طرف، فرمایا جدا دل سخت ہو گیا اللہ دا ڈر او دے دل چوں ختم ہو گیا، فرمایا او بھی بندہ کدھر جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا کہ دنیا دے
ہرس اینی ک ود گئی ہے کہ بندے دا دل کردہ میرے کو ایوی مکان، ایوی دولت، ایوی پراپرٹی، اینی جائیداد، اینا مکان بن جے، ہر ٹائم دولت دے پیچھے، دنیا دے پیچھے جناب اپنا وقت ضائع کردہ پیا۔ رب بلاندہ ہے آ نہیں رہا، رب دا رسول بلاندہ ہے آ نہیں رہا، اللہ دیاں نافرمانیاں کردہ جا رہا ہے بس دنیا حاصل کرنے واسطے، نمازاں ترک کردہ پیا ہے۔ فرمایا اوہی بندہ سمجھ لے کدھر جا رہے ہیں میں۔ اور چوتھے نمبر تے فرمایا کہ لالچ اگر دل اندر بڑھ جائے نا، یہ دو میں چیزیں ایک ہی ہیں، دنیا دی ہرس اور لالچ۔ فرمایا کہ لالچ بڑھ جائے، اینی کہ بڑھ جائے کہ لالچ انہوں رب تو دور کر دوے۔ فرمایا کہ انہوں بھی سمجھ لینا چاہیے میں رب تو دور ہوندا پیا، بدبختی دی طرف جاندہ پیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک فرما دے رہے ثم کست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ فرمایا اس تو بعد انہاں لوگاں دے دل اس قدر سخت ہو گئے پتھراں دی منید، اللہ اکبر، او اشد قسوہ، یا پتھراں تو بھی زیادہ انہاں دے دل سخت ہو گئے۔ فرمایا لما یتفجر منہ الانہار، پتھراں دے اندروں کئی ایسے پتھر نے کہ جنہاں دے اندروں پانی نکل دا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر بے شک ایسے نے جڑے پھٹ جاندے نے اور انہاں دے اندروں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پانی نکل دا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے نے جڑے اللہ دے ڈر دی وجہ تو گر جاندے نے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا جو تسی کر دے بے ہو اللہ پاک اے دے تو غافل مینوں اور توانوں بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے پیغام بنی اسرائیل والے نو دیتا ہے، مگر قرآن اللہ نے مینوں توانوں عطا فرمایا۔ انہاں دا واقعہ بیان کر کے اللہ پاک ساڈی اصلاح فرما رہے نے، سانو دس رہے نے کہ بھائی تواڈے لیل و نہار، تواڈا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یہ سارا ساڈی نظر دے اندر ہے پوشیدہ، وما توفیقی الا باللہ۔